آپ کو اس بات سے حیرانی ہوئی جب آج جج صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلہ سنانا تھا اور انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ چونکہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے اس لیے اب فیصلہ جو ہے وہ آج نہیں سنایا جائے گا بلکہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا؟ دراصل یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے لگتا تو بہت ہیوج ہے، وہ 200 ملین پاؤنڈ کسی ایک شخصیت کو دے دیے، وہ ہے یہ اگر آپ اس طرح رکھیں تو اس کو اس طرح سوچیں تو پھر تو وہ بہت ہی لگتا ہے کہ بڑا سنگین کیس ہے اور سنگین جرم ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے NCA برطانیہ کی یا برطانیہ کا کوئی بھی محکمہ، کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہتا، نہ وہ اس میں امداد کرتا ہے آپ کی کہ آپ 200 ملین پاؤنڈ برطانیہ سے باہر لے جائیں۔ آپ چاہے برطانوی شہری ہوں، وہ کچھ کوشش کریں گے کہ جی یہ نہ باہر پیسہ 200 ملین پاؤنڈ ایک ٹرانزیکشن میں باہر چلا جائے۔ اب اس میں کوئی کمپیلنگ ریزنز تھے کہ یہ باہر جانے دیا؟ پہلے تو ان کے سینٹرل بینک نے بھی، ان کے جو بینکس جو ہولڈ کر رہے تھے اس پیسے کو، وہ 200 ملین پاؤنڈ جانے کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ پیسہ تھا ملک ریاض صاحب کا، اور ملک ریاض جو ہے وہ اس نے اس کی پوری منی ٹریل مہیا کر دی تھی، اس کی پوری منی ٹریل مہیا کر دی تھی۔ اور اس کے بعد جو سینٹرل کرائم جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اس پیسے کو اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹیوٹ واپس کرے، بلکہ وہ اتنے اس میں پریشان تھے کہ انہوں نے ایک سیکریسی کی ایگریمنٹ بھی لکھوائی۔ یہ ادھر پیسہ تو چونکہ ہمارے کھاتے میں آ رہا تھا، پاکستان کے جو بڑھنے تھے اس سے 200 ملین پاؤنڈ سے، وہ پاکستان کا ہو یا نہ ہو، پاکستان آئے گا اگر تو اس سے ہماری جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کریڈٹ وردینس بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا بڑا، اور وہ آ گیا پیسہ اور پاکستان میں ہے تو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ملک ریاض کا۔ اب ملک ریاض بیچارہ میرا خیال ہے بھاگا ہوا ہے یا چھپ رہا ہے، وہ اس کو کہتے تھے کہ آپ بیان دو خان کے خلاف۔ اب وہ اس میں کوئی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی تو ہوئی نہیں۔ 200 ملین پاؤنڈ کا جو رقم ہے وہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے اور ریاست کی دسترس میں ہے۔ ریاست کو کوئی نقصان ہوا نہیں، ریاست کو کوئی 20 ارب روپے کا سنا فائدہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کو جو اس پہ مارک اپ ملا ہے اس پیسے پہ۔ تو یہ اب یہ مارک اپ پیسے اسی طرح کا لفظ ہے جس طرح آپ نہیں کہنے دیتے عمران خان، آپ کہتے ہیں کہو بانی پی ٹی آئی، بانی چیئرمین تحریک انصاف۔ اچھا تو پھر اعتزاز صاحب یہ بتائیے، مارک اپ بھی ایک لفظ ٹھیک ہے، تو کیا واقعی پھر اس وجہ سے، چونکہ اس میں آپ نے کہا کہ کوئی غلط ڈیڈ ایسی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس فیصلے کو مؤخر کیا جا رہا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے آج جج صاحب نے کہا کہ پیش ہی نہیں ہوئے وہ، تو ہم کیسے فیصلہ سناتے؟ نہیں، فیصلہ تو یہ دیکھیں نا، پیش قیدی نے کس طرح پیش ہونا ہے؟ قیدی کو کون سی آپشن ہے پیش ہونے نہ ہونے کی؟ اس کو وہ پہلے تو نہیں پہنچ سکتا، وہ تو آزاد ہی نہیں ہے، وہ تو جیل کے ایک سیل سے دوسرے سیل میں، ایک بیرک سے دوسرے بیرک میں، ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں نہیں جا سکتا۔ یہ جیل کے اندر بہت بڑی بڑی فصیلیں ہوتی ہیں جس نے جیل کو بانٹ رکھا ہوتا ہے، تقسیم کر کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ جو فصیلیں ہیں وہ بھی جیل کی فصیل جتنی بڑی ہوتی ہیں، کوئی 2 فٹ کم ہوتی ہوں گی، وہ 30 فٹ نہیں ہوتی ہوں گی، 28 فٹ ہوتی ہوں گی۔ ہم تو رہ کے دیکھیں، اسی لیے یہ 5000 قیدیوں کو رکھ سکتے ہیں وہاں، کیونکہ ان میں آپس میں میل جول نہیں ہوتا۔ تو پھر یعنی کہ عدالت نے بہانہ لگایا ہے آج؟ اس میں تو ہوتا نہیں، بالکل بہانہ لگایا۔ اور اس میں آپ کو عرض کر دوں، جو کل سے ہی آ رہا تھا، کل سے پرسوں سے آ رہا تھا کہ 11 بجے
آپ کے سارا میڈیا لگا تھا 11 بجے فیصلہ سنائیں گے 11 بجے فیصلہ سنائیں گے، تو 8 بجے کیوں جج صاحب نے جا کے، جب اتنی تشہیر ہو گئی 11 بجے کی، پھر جج صاحب نے کیوں جا کے کہا کہ فیملی بھی نہیں آئی، وہ بھی سب یہ توقع کر رہے ہوں گے، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں لاہور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، پر اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ سوچتا کہ 11 بجے جانا ہے تو ابھی کیا تیار ہونا ہے، یہاں سے 9:30 بجے نکلیں گے، 10:30 بجے تک اڈیالہ پہنچ جائیں گے، اسلام آباد سے گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا، سوا گھنٹہ، تو جا کے سن لیں گے فیصلہ۔ پر یہ بھی جج صاحب نے زیادتی کی ہے کہ 8 بجے، پہلی دفعہ 8 بجے سنا ہے، آ کے بیٹھے اور 7:15 بجے تک انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی حاضر نہیں ہے۔ اور قیدی نے کس کا حاضر ہونا ہے؟ قیدی کو تو لے کے آنا ہے ریاست نے، ٹھیک ہے، قیدی کے لیے تو جب تک راستہ ریاست نہیں بنائے گی قیدی کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فیصلہ اعتراض صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئے گا؟ تاریخ تو ویسے سیاسی قیدیوں کے حوالے سے کچھ اور ہی بتاتی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے فیصلہ کیا آئے گا؟ نہیں، فیصلہ جو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، فیصلہ اس میں گلٹی کا تو نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں نہ لاس ہوا ہے، نہ اس میں وہ رقم جو ہے وہ کئی آفیشیل ڈپازٹ سے باہر گئی ہے، سپریم کورٹ کے ایک اسکرو اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے جہاں بھی ریسٹرکٹیڈ ہے، اور یہ بات کلیئر ہے کہ اس کی پوری منی ٹریل دی ہوگی انگریزوں کی تصدیق کے لیے، جس کی وہ بھی تصدیق کر سکیں، ان کی سیٹسفیکشن کے لیے تک، یہ ورنہ یہ 200 ملین پاؤنڈ انگلستان سے نکل ہی نہیں سکتا تھا اگر اس کی پوری صحیح منی ٹریل ملک ریاض نے نہ دی ہوتی۔ صحیح ہے، لیکن حکومت تو اعتراض صاحب یہ کہہ رہی ہے، ان کو پکڑ، وہ تو کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جو ہیں، بانی چیئرمین، وہ بینیفیشری ہیں، اور وہ القادر ٹرسٹ جو یونیورسٹی بنی جس زمین پہ، اور وہ سارا فائدہ ان کو پہنچا، لہٰذا یہ بڑا کرپشن کا کیس ہے، تو سزا ہی ہو سکتی ہے اس میں۔ نہیں، یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں جس کو یہ گیا ہوگا نا، جس کے لیے یہ پیسہ ادھر گیا ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے ایک جرمانہ کیا ہوا ہے فار دی بینیفٹ آف بیریا ٹاؤن الاٹیز، جو کہ کراچی کے الاٹیز ہیں، تو وہ ایک ارینجمنٹ بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کو کہ کس طرح ملک ریاض نے یہ لائبلٹی اتارنی ہے، اور وہ اسکرو اکاؤنٹ میں جو پیسہ جاتا ہے وہ سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اس کا صرف ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے کیا ہے۔ میرے خیال میں اس میں تو کرمنالٹی کوئی نہیں ہے، اس سے تو اس سے بھی کم کرمنالٹی ہے جس کے جو وہ ہے سائفر کے، سائفر کو تو میں پہلے نظر دیکھ کے میں نے کہا یہ صفر ہے، اس میں تو ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جو کوئی سائفر میں لکھا ہے وہ درست ہے۔